حضرات تھوڑا سا آپ حضرات اور سمٹ آئیں. محمد والے محمد بآواز صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین. صلوات. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان آل محمد، عزاداران امام مظلوم کربلا، آپ کے اذہان عالیہ میں سلسلہ گفتگو ہے، اور آپ کو یاد ہے کہ میں نے پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ یہ اشرا پورا سیرت سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام پر عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. آپ نے حوصلہ افزائی کی، میری مولا کی مدد رہی، اور آج بھی آپ کی خدمت میں سرکار شہادتی کے ذیل میں چند باتیں عرض کر کے مجلس کو تمام کرنا ہے. میں نے ابتدائی مجلس میں یہ بات بھی کہہ دی آپ کی خدمت میں کہ جتنا بھی امام حسین صلوات والسلام کی سیرت پر بولا جائے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بہت بول لیے، اس لیے کہ امام حسین صلوات والسلام کے فضائل کا سمندر ٹھانٹھے مار رہا ہے، اور اتنے فضائل ہیں کہ عمر انسانی تمام ہو سکتی ہے، مگر ذکر فضائل امام حسین تمام نہیں ہو سکتے. ایک عشرہ کیا، اگر میں پوری عمر بھی مولا حسین السلام کے فضائل پڑھتا رہوں تب بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے بہت پڑھ لیا. یہاں بہت کا لفظ ہی نہیں ہے، یہاں انسان جتنا بھی پڑھے وہ کم ہے، جتنا بھی عرض کرے وہ کم ہے، اس لیے کہ یہ فضائل کے محتاج نہیں ہیں، یہ فضائل کے محتاج نہیں ہیں. آل محمد کسی بیساکھی پر نہیں ٹھہرے ہیں، آل محمد کے خود اتنے فضائل ہیں کہ جو ان سے وابستہ ہو جائے وہ فضائل کا مالک ہو جاتا ہے. جو قطرے سمندر سے مل گئے آج تک باقی ہیں، آج تک باقی ہیں. جو قطرے اس سمندر سے جا کے مل گئے، چاہے وہ کربلا کے 72 ہوں، چاہے ان کے در کے غلام ہوں، ان کے در کے جارود کش ہوں، جو بھی حسین کے در پر آیا تو اسے دوام مل گیا، زندگی مل گئی. تو امام حسین کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صاحب بہت ہے، بہت کا لفظ ہی نہیں ہے. جو سمجھ لیجئے کہ کائنات کے سارے سمندر ایک جگہ جمع ہو جائیں اور اس میں سے ایک قطرہ پانی کا نکال کر اسے پیش کیا جائے تو ایک قطرہ سیرت امام حسین کے لیے بالکل ایسا ہی ہے جیسے سمندروں کے سامنے ایک قطرہ آب، ایک قطرہ آب. اس لیے کہ دنیا رسول کے پیچھے چل کر، رسول کی اتباع کر کے، رسول کو راضی کر کے مسلمان کہلاتی ہے. میں برابر ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں، اچھا سچا پکا مسلمان وہی ہے نا جو سیرت حضور ختمی مرتبت کے مطابق عمل کرے.
اپنی زندگی میں رسول کی مرضی کو دیکھے، رسول کی مرضی کے خلاف نہ کوئی عمل ہو، وہ ہے اچھا مسلمان۔ جو رسول کی مرضی کے مطابق عمل کرے، مسلمانوں میں اور حسین ابن علی میں سب سے بڑا تو یہی فرق ہے۔ اچھا مسلمان وہ ہے جو رسول کی مرضی کو دیکھے، حسین وہ ہیں جن کی مرضی کو رسول دیکھے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ علی 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسین کی مرضی نبی دیکھ رہا ہے، کائنات کا مسلمان نبی کی مرضی دیکھ رہا ہے، اور رسول نانا ہونے کی نسبت سے نہیں، رسول ہونے کی نسبت سے، اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے۔ 2 دن پہلے کی تقریر یاد ہے نا؟ جب تک کہ یہ اپنی مرضی سے نہ اتر جائے تب تک کہ سر کو سجدے سے نہ اٹھائیے گا۔ تو کائنات کا مسلمان نبی کی مرضی کا محتاج حسین اس قد آور شخصیت کا نام ہے کہ جس کی مرضی پر رسول نظر روکے میں ہیں۔ حسین کی مرضی آ جائے، جب حسین اپنی مرضی سے اتریں گے تب رسول سر کو اپنے سجدے سے اٹھائیں گے۔ یہ تو رسول کی بات ہے۔ ہائے ہائے، کیا امام حسین کا مرتبہ زمانہ کیا جانے گا؟ عمر انسانی تمام ہو جائے، حسین کی بلندیوں تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تو رسول ہیں کہ بغیر حسین کی مرضی کے سر کو سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی بات نہیں ہے، صف انبیاء میں چلیے۔ 1,24,000 نبی ہماری ہدایت کے لیے آئے، ہر نبی یہی کہہ رہا ہے پروردگار راضی ہو جا، آدم الہی راضی ہو جا، نوح پالنے والے راضی ہو جا، ابراہیم پالنے والے راضی ہو جا، موسیٰ پروردگار راضی ہو جا، عیسیٰ، داؤد، یحییٰ، زکریا، 1,24,000 نبی اللہ کی بارگاہ میں دست نبوت اور رسالت پھیلائے کھڑے ہیں۔ معبود الہی راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا۔ کون ہے جو حسین کے مقابل ٹھہرے گا؟ انبیاء اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے حسین میں راضی ہو گیا، اب تو راضی ہو جا۔ حسین میں تجھ سے راضی ہو گیا، اب تو راضی ہو جا۔ کیا ہے کائنات میں کوئی ایسا امام حسین کے علاوہ کہ جس سے اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندے اب تو راضی ہو جا؟ کہیں پر حسین کی مرضی دیکھی جا رہی ہے، کہیں پر حسین کی رضا دیکھی جا رہی ہے۔ حسین آپ راضی ہو جائیے۔ معراج کمال ہے یہ بشریت کا۔ انسان فخر کرے کہ حسین پیکر بشریت میں آ گئے۔ حضرت انسان اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں۔ ہم سب انسان ہیں تو انسانیت کی بنیاد پر اشرف المخلوقات، ہم سب سے افضل ہیں مخلوقات میں، اشرف ہیں۔
لیکن ایک چھوٹا سا بچھو نکل آئے ابھی تو دیکھتے ہیں حضرت انسان کا کیا عالم ہے. سب راستہ دینے لگیں گے, ہٹو ہٹو بچو بچو. ارے آپ اشرف ہیں, وہ بچھو ہے, ایک کیڑا. یہ کیا ہے؟ اگر حسین نہ آتے تو انسانیت یہ لفظ کہتے ہوئے شرماتی کہ ہم اشرف المخلوقات. یہ تو آبرو رکھی حسین نے کہ وہ پیکر بشریت میں آ گئے, اور اللہ نے سارا نظام کائنات حسین کے اختیار میں دے دیا. توجہ کیجئے گا, سارا نظام کائنات حسین کے اختیار میں دے دیا. اور کیا کہنا حسین آپ کا, مردوں کو زندہ آپ نے کیا, مفلوق الحالوں کی جھولیوں کو آپ نے بھرا, بیماروں کو صحت آپ نے دی, بے روزگار کو روزی آپ کے در سے ملی, بھوکوں کا کھانا آپ کے در سے ملا, لاولد صاحب اولاد آپ کے در سے ہوا. کریم کتنے ہیں, کام سارے خدائی کے کیے مگر کبھی دعوی خدائی نہ کیا. کام سارے خدائی کے کیے مگر کبھی دعوی خدائی نہ کیا. یہ نہ کہا کہ میں ہوں خدا. اللہ اکبر. آدمی چھوٹا سا کسی کا کام کرتا ہے, 4 جگہ کہتا ہے میں نے کروایا ہے, میں نے کیا ہے, میری وجہ سے یہ ہوا, میں نہ چاہتا تو نہ ہو پاتا, میں نے محبت میں کر دیا. خدائی کے سارے کام کیے مگر کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے کیا ہے, میں نے میری وجہ سے ہوا ہے. اے حسین, آپ کی نالین کو بوسے دیں, کام آپ نے کیے, نام خدا کا ہوا. تو اس نے بھی کہہ دیا حسین ہم بھی خدا نہیں کہ تمہارے نام کو صبح قیامت تک باقی نہ رکھیں. اگر ہماری خدائی رہے گی تو حسین تمہارا ذکر بھی رہے گا, حسین تمہارا ذکر بھی رہے گا. اب دنیا میں چلے جائیے, جہاں جہاں جائیے گا وہاں حسین ملیں گے, وہاں حسین ملیں گے. مجھ سے صاحب کہنے لگے, وہ ایک سرکاری محکمے میں نوکر ہیں, کہنے لگے مجھے یہ شرف ملتا ہے کہ میں دنیا کے ان علاقوں میں بھی جا کے نماز پڑھتا ہوں جہاں مسلمانوں کا تصور بھی نہیں ہے. کہنے لگے میں نے وہاں بھی نماز پڑھی کہ جہاں دنیا کا آخری سرا تھا. انہوں نے کہا اللہ نے مجھے شرف دیا, میں جہاں ایسے ایسے مقامات پر گیا جہاں اسلام کا تصور بھی نہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کچھ ملا؟ کہنے کہ جہاں اسلام کا تصور بھی نہیں تھا وہاں بھی حسین ملے, وہاں بھی حسین ملے. کہنے لگے میں گیا, میں نے جا کر حسب دستور جب میں پہنچتا ہوں کسی ایسی زمین پر جہاں تصور میں بھی نہ تھا کہ یہاں پہنچیں گے, تو میں 2 رکعت کم از کم, اگر واجب نماز نہیں بھی واجب ہے 2 رکعت پڑھتا ہوں. اب جو میں پہنچا تو میں نے دیکھا ایک پتھر پر کچھ عربی میں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا دیکھیں یہ عربی میں کیا لکھا ہوا ہے. میں قریب پہنچا, اب جو قریب پہنچ کر میں نے دیکھا تو وہاں پہ لکھا تھا یا حسین. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں یہ سمجھا تھا کہ میں پہلی بار یہاں آیا ہوں, لیکن معلوم یہ وہ کوئی حسین کا چاہنے والا ہم سے پہلے آ چکا ہے. ایک صلوات تو بھیجیے محمد و آل محمد. تو حسین ابن علی جہاں جہاں خدائی ہے, جہاں جہاں کلمہ وحدت ہے, ذکر حسین ہے, نام حسین ہے. اور عزیزان گرامی, میرے والد مرحوم مولانا مرزا محمد عالم صاحب قبلہ مجتہد تابصرہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ آل محمد کا ذکر حق ہے.
اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حق سر پر چڑھ کے بولتا ہے، حق سر پہ چڑھ کے بولتا ہے۔ حق کی پہچانوں میں ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جو حق نہیں بولنا چاہتا وہ بھی حق بول دیتا ہے، وہ بھی حق بول دیتا ہے جو حق نہیں بھی بولنا چاہے۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین حق ہے، اس کا ثبوت آپ کو جگہ جگہ ملے گا، جگہ جگہ ذکر شہادت کے جلسے، جگہ جگہ نام حسین پر مسلمان جمع، ہر طرف مسلمان جمع ہو رہے ہیں، ذکر شہادت، ذکر امام حسین۔ ذرا سا نظریاتی فرق ہے، بس فرق صرف اتنا ہے، ذکر وہاں بھی ہے، ذکر یہاں بھی ہے، لیکن ہمارے ہاں مظلوم کا ماتم ہے، قاتل پر لعنت ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے ہاں مقتول کا ماتم ہے، قاتل پر لعنت ہے۔ بعض ایسے بھی ہیں جو اپنے کو حسینی کہتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں حسین مظلوم تھے، مارے گئے، حسین کے اوپر ہماری جان قربان ہو جائے، مگر اس دور کے کسی شخص کو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، چاہے وہ یزیدی ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارا نظریہ یہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے، حسین کی مدح کیجئے، حسین ابن علی کی تعریف کیجئے۔ حسین والوں کے دعوے دلیل ہوتے ہیں، حسین والوں کے دعوے دلیل ہوتے ہیں، یزید والے ہمیشہ دلیل ہوتے ہیں، یزید والے ہمیشہ دلیل ہوتے ہیں۔ کرے یزید کا بیٹا یزید پر لعنت، اب اس سے بڑھ کے شکست یزید کیا ہوگی؟ نعرہ حیدری زندہ باد، زندہ باد۔ عزیزان گرامی، پوری توجہات کا میں محتاج ہوں آپ کی کہ امام حسین کا ذکر ہر مسلمان کر رہا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہم حسین کا ماتم کرتے ہیں، حسین پر روتے ہیں، حسین کے فضائل پڑھتے ہیں، حسین کی عظمتوں کے ہم قائل ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو حسین کو مانتے ہیں، مگر وہ کہتے دور اول میں جو ہوا، اب اس کے اندر جس نے جو کیا اسے برا کرنے سے فائدہ کیا ہے، یا مثلا یزید پر لعنت کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ اچھائی کی اچھائی بیان کیجئے، برے کو برا کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے، جو دین کا برا ہو، جو رسول کا دشمن ہو، جو اسلام کا دشمن ہو، جو قرآن کا دشمن ہو، اس کو غیبانہ بھی اسے برا آپ کہیں، اور سامنے سامنے بھی برا کہیں، اس لیے کہ جو اسلام کا دشمن ہو، جو قرآن کا دشمن ہو، جو محمد عربی کا دشمن ہو، وہ ہمارا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ ہمارا دوست ہو ہی نہیں سکتا، وہ مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا۔ جو محمد عربی کا دشمن ہو، جو قرآن حکیم کا دشمن ہو، جو کعبے کا دشمن ہو، جو شریعت کا دشمن ہو، وہ قابل لعنت ہے۔ تو اب آپ یزید کے کردار کو دیکھیے تو یہ سب چیزیں آپ کو ملیں گی نہیں۔ اللہ کا دشمن کعبے پر حملہ کیا، رسول کا دشمن مسجد نبوی میں اس نے گھوڑے بندھوائے، قرآن جلوایا، شریعت کا مذاق اڑوایا، صحابہ کو قتل کرایا، ازواج صحابہ ناموس صحابہ کی بے حرمتی کی۔ کس نے؟ یزید نے۔ اور انہی کاموں کے ساتھ اس کا ایک کام یہ بھی تھا کہ حسین نواز رسول کو اس نے قتل کیا۔ اسلام نے
برے کو برا کہنے کی جسارت دی ہے. یوں آپ کسی کو برا کہنے لگے وہ غلط ہے کہ آپ کھڑے ہو گئے اور کسی کو برا کہنے لگے. لیکن جو اللہ رسول قرآن کا دشمن ہے اس سے رواداری بھی نہیں اچھی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کچھ مومنین اتنے موم ہو جاتے ہیں کہ اللہ رسول کے دشمن کے سامنے ان کی ناک بالکل موم کی ہو جاتی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ابھی حج کا موسم گیا ہے، کتنے دن گزرے ہیں؟ ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ہے. 10 محرم کو 1 مہینہ ہوگا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ابھی تو 1 مہینہ بھی نہیں ہوا. اس شہر میں سے بہت سے لوگ حج پر جاتے ہیں. حج میں کیا کیا کرتے ہیں؟ اس میں کوئی مسلک نہیں کہ جعفری مسلک والے کرتے ہیں یا اسماعیلی مسلک والے کرتے ہیں یا فلاں مسلک والے کرتے ہیں، وہ ڈھمک مسلک والے کرتے ہیں. حج کے ارکان میں کچھ عمل ایسے ہیں جو ہر مسلک والا کرتا ہے. تلبیہ ہر پڑھے گا، احرام ہر باندھے گا، صفا و مروہ کے درمیان ہر دوڑے گا، طواف کعبہ ہر کرے گا، قربانی سب کریں گے، سر سب منڈائیں گے. ایک کام اور ہے، بھول گئے کیا آپ؟ پتھر سب ماریں گے. 7 مرتبہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑیں گے، 7 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، 2 رکعت طواف کعبہ کی نماز پڑھیں گے. توجہ کیجئے گا، احرام 2 حصوں میں باندھیں گے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں اس میں نہیں بحث میں پڑھتا بازو کھلے ہوں یا بازو ڈھکے ہوں. توجہ کیجئے گا، سب سے زیادہ عمل جو ہے وہ شیطان کو پتھر مارنا. قربانی 1 مہینہ میں کرے گا، طواف 7 کرے گا اور صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے گا. لیکن جب شیطانوں پاس آئے گا تو 21 پتھر مارے گا. 21 مرتبہ 7 کر کے 21. اور ہماری فقہ میں جو فقہ ہم نے پڑھی ہے، جو ہم بیان کرتے ہیں، اس فقہ میں یہ ہے کہ ہر مارے ہوئے پتھر پر یقین ہو کہ شیطان پر پڑ گیا. اے حاجی صاحب، بہت پرانا ہے شیطان. ہائے میں کیا عرض کر رہا ہوں، بہت پرانا ہے شیطان. کب تک کہ ماریے گا؟ ابراہیم کے زمانے سے پٹ رہا ہے. سب سے پہلے پتھر کس نے مارا؟ جناب ہاجرہ نے. جناب ہاجرہ نے سب سے پہلے پتھر مارا اور اس کے بعد وہی سنت قرار پا گئی، جو بھی حج کرنے جائے پتھر مارے. تو جناب ابراہیم و اسماعیل کے زمانے سے پتھر مارے جا رہے ہیں. ارے چھوڑیے، اچھی باتیں کیجئے. بھئی ایک صلوات تو بھیجئے محمد و آل محمد پر. اچھی باتیں کیجئے، دمبا ذبح کیجئے، غریبوں کو کھلائیے، سر منڈائیے، حجام کو پیسے دیجئے. یہ سب کیا کر رہے ہیں کہ صاحب پتھر مار رہے ہیں؟ یہ پرانا رواج کب تک کے چلے گا؟ یہ کب تک کے چلے گا پتھر کا مارنا؟ چھوڑیے پتھر مارنا، سب کیجئے، پتھر نہ ماریے. ہو سکتا ہے کوئی یہ بھی کہہ دے کہ صاحب نشاست میں کنکڑی ڈالیے گا تو چھیٹ اڑے گی.
ارے مکے جا کے کچھ اس سے ایگریمنٹ کر لیجئے کہ ہم تمہیں نہیں ماریں گے، تم ہم سے نہ بولنا۔ ہائے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہم تمہیں پتھر نہیں ماریں گے، تم ہمیں گمراہ نہ کرنا۔ مگر ایسا کچھ نہیں ہے، عالم جائے، جاہل جائے، غریب جائے، امیر جائے، اردو بولتا ہوا جائے، انگریزی بولتا ہوا جائے، گجراتی بولتا ہوا جائے، عربی بولتا ہوا جائے، جو گیا جھولیوں میں پتھر لیے ہوئے ہے، شیطانوں کو پتھر مارے جا رہے ہیں۔ کہ شیطانوں کو پتھر مارنے سے کیا ایمان مکمل ہوگا؟ کہ ہاں ہاں، اگر پتھر نہیں مارے تو حج ناقص ہے، حج ناقص ہے تو ایمان ناقص ہے۔ میں اللہ والوں کی بات کرتا ہوں، میں اللہ والوں کی بات کرتا ہوں، میں اللہ والوں کی بات کرتا ہوں۔ جب اللہ نے شیطان کو پتھر نہیں مارے، جب اللہ نے شیطان کو پتھر نہیں مارے تو تم کیوں مار رہے ہو؟ اللہ والے ہو کر وہ عمل کر رہے ہو جو اللہ نے نہیں کیا۔ کہ اللہ نے تو عمل نہیں کیا مگر اللہ والے نے کیا، اللہ والے نے کیا، نبی نے عمل کیا، تو اب ہمیں بھی کرنا ہے۔ لیکن کسی بھی تاریخ میں، کسی بھی روایت میں، کسی بھی حدیث میں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے شیطان کو پتھر مارا، اللہ نے تو پتھر چلائے نہیں۔ آج ہر مسلمان، میں خود حج کر کے آیا ہوں اور کم سنی میں نے حج کیا ہے اور ابھی بھی تمنا حج ہے۔ انشاءاللہ پھر جاؤں گا حج پر، پھر وہی سب کچھ کروں گا جو نبی محمد نے کیا۔ پھر جاؤں گا شیطان پر پتھر ماروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، پالنے والے تو نے پتھر نہیں چلوائے، ہم سے پتھر چلوا رہا ہے۔ اب اس مجلس کا تبرک میری طرف سے لے لیجئے، دعا دے دیجئے گا، دعا میں دولت کی دعا نہیں، حسین کی محبت پر باقی رہنے کی دعا، مولا حسین کی محبت پر باقی رہنے کی دعا، اور ذکر امام حسین مرتے دم تک کرتے رہنے کی دعا۔ میں آپ کو تبرک حسین دے رہا ہوں، آپ مجھے حسین کی بارگاہ میں دعا دے دیجئے گا۔ آپ حسین کے عزادار ہیں، مولا آپ کی دعا کو قبول کریں گے۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، پروردگار تو نے پتھر نہیں بھیجے لیکن ہم سے پتھر چلوا رہا ہے، آواز قدرت آئے گی، پتھر تو ہم نے بھی بھیجے۔ بھئی اب زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، پتھر ہم نے بھی چلائے، مگر ایک فرق ہے، ہم نے کبھی پتھر اپنے دشمن پر نہیں بھیجے، لیکن اگر کوئی ولایت کا دشمن آ گیا، اللہ جب ولایت کا دشمن آیا حارث، تو ہم نے اس کو وہ پتھر مارا اور ایسا مارا کہ بھوسا بھر دیا، ایسا مارا کہ بھوسا بھر دیا۔ تو یہ تو ہمارا ایگریمنٹ ہے ان سے کہ ہم تمہارے دشمن پر پتھر ماریں گے، تم ہمارے دشمن پر پتھر مارنا۔ جب بھی یہ گئے حج پر، انہوں نے کبھی پتھر نہیں مارا، لیکن جب یہ حج پر گئے تو انہوں نے بھی شیطان کو پتھر مارے۔ تو شیطان کو پتھر مارنے کا مطلب یہ ہے کہ حاجی کو تربیت دی جا رہی ہے کہ شیطان اگر کہیں آ جائے تو وہ بخشنے والی چیز نہیں ہے۔ شیطان ہوتا کون ہے، کیا کرتا ہے، اس کا دھندا کیا ہے؟ کہ صاحب وہ اللہ کے خلاف ہے، اللہ والوں کو گمراہ کرتا ہے، اللہ والوں کے مقابل آتا ہے، دین کا دشمن ہوتا ہے۔ اب آج یہ دیکھیے
حسین نے جو کام کیا، دنیا اپنا گھر بچانے کے لیے سب کرتی ہے، حسین اللہ کا دین بچانے کے لیے سب کر رہے ہیں۔ کل میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ جیسا کام حسین نے کیا تھا اللہ نے ویسے ہی اس کا صلہ بھی دیا۔ میرے دوستوں، کہہ دینا آسان ہے، اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ دوسروں کی بات جانے دیے، خود آپ اور ہم بچپنے سے سنتے ہیں حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں؟ لیکن آپ سچ بتائیے، عاشورے کے دن خالی جو فاقہ ہم اور آپ رکھتے ہیں، اس فاقے کی کیا نوعیت ہوتی ہے؟ تیز پیاس لگ رہی ہے، سبیل کا پانی پی لیا، تبرک حسین ہے۔ بھوک لگ رہی ہے، تبرک کے چند دانے کھا لیے، پھر 2:30 ساڑھے 3 بجے بیٹھ گئے فاقہ شکنی کے لیے بھی، لیکن اس کے باوجود چہرے کا رنگ اترا ہوا ہے۔ عاشورے کے دن کئے گھنٹے ہم فاقے سے رہتے ہیں؟ پورے دن بھی نہیں رہتے، چند گھنٹے، لیکن چہرہ اترا ہوا۔ اب وہ راتیں آ گئیں کہ جن راتوں کو محبان حسین اپنی نیندیں قربان کر دیتے ہیں عزاداری پر۔ کوئی 2 گھنٹے سویا، کوئی 3 گھنٹے سویا، کوئی کہہ رہا 7ویں محرم سے سو ہی نہیں پائے، اس لیے کہ مجلسوں میں گئے، عزا خانوں میں گئے، یہاں گئے وہاں گئے۔ جب شام غریبہ کا وقت آتا ہے، کمر ہمت کھلی ہوئی ہوتی ہے، تھکن اپنا پورا زور ڈالے ہوئے ہوتی ہے، جہاں پر آدمی بیٹھ گیا وہیں پر نیند آ گئی۔ 2-3 راتوں کی جاگ انسان کو بے بس کر دیتی ہے آرام کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، اس عباس پر لاکھوں سلام۔ اب جہاں پر بھی میری آواز سنی جا رہی ہے، سبیلوں پر لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں، گھروں میں میری آواز کو لوگ سن رہے ہیں۔ اب میری گزارش پھر یہ ہے، میں روز گزارش کرتا ہوں کہ اب پوری توجہ آپ کی ذکر مصائب پر ہو، کہیں سے غفلت نہ ہو، کہیں سے ایسا نہ لگے کہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ عزادار کی حیثیت سے اب بیٹھ جاؤ، اور آج اس کی مصیبت کا ذکر ہے کہ جس کو ٹھوکر ٹھوکر پکارتے ہو، یا عباس۔ جزاک اللہ، روتے رہو عزاداروں، خدا ان نوجوانوں کو سلامت رکھے جن کی محنتوں کے ذریعے ہزاروں لوگ کمپیوٹر کے اوپر، ٹی وی پر بیٹھ کر مجلس کو سن کر مصائب ہوتے ہیں۔ دن بھر فون آیا کرتے ہیں، لوگ ملتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں کہ محفل شاہ خراسان کی مجلس میں نے علی والے .in پر سنی، فاطمہ زہرا کو پرسہ دیا۔ خدا سلامت رکھے ان نوجوانوں کو، آپ بھی ان کے ہاتھوں کو مضبوط کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ خدمت اہل بیت ہو سکے۔ جب عزاداروں تھکن زیادہ محسوس کرنا، رات کو کم سو پانا، جب شرکت عزا میں رات زیادہ گزر جائے تو صرف یہ سوچ لینا کہ ابھی 2-3 ہی راتیں تو گزری ہیں،
عباس تو 6 راتوں میں جاگا. نہیں خالی 6 راتیں نہیں. جب مدینے سے قافلہ چلا بس اب عباس کو نیند نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ قافلے میں علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، قافلے میں زینب ہے، قافلے میں ام کلثوم ہے، خاندان عصمت و طہارت کی بیویاں ہیں. جہاں بھی حسین کا قافلہ رکا عباس رات میں سویا نہیں، ننگی تلوار لے کر قافلے کی حفاظت کر رہا ہے. مدینے سے قافلہ چلا، مکے پہنچا، لیکن مکے میں عباس کو نیند نہیں آئی. مکے سے قافلہ کربلا گیا. ہو سکتا ہے بیویاں سو گئی ہوں، عباس جاگ رہے ہیں، عباس کو نیند نہیں آ رہی ہے. شہزادی زینب ہے ساتھ میں. اللہ اکبر. اور جس دن سے قافلہ کربلا پہنچا اس دن سے تو عباس سوئے ہی نہیں. نہ رات میں نیند آ رہی ہے نہ دن میں نیند آ رہی ہے. بس کام اتنا ہے کہ نیزہ لیے ہوئے خیموں کے چاروں طرف ٹہل رہے ہیں. تو جب تھکن محسوس ہو، جب نیند پریشان کرے تو جناب عباس کو یاد کر لیجئے گا. جب بھوک لگے تو کربلا کے بھوکوں کا خیال کر لیجئے گا. جب پیاس لگے تو کربلا کے پیاسوں کا خیال کر لیجئے گا. اور آج باب الحوائج ابوالفضل عباس کا ذکر ہے. سال بھر جس سے بھیک مانگتے ہیں آپ، بھوکے ہیں یا عباس، گھر نہیں ہے یا عباس، بیمار ہے یا عباس، بچہ بیمار ہے یا عباس، مسافر وطن سے جا رہا ہے یا عباس، دشمن سامنے آ گیا یا عباس، نوکری خطرے میں پڑ گئی یا عباس، بچہ امتحان دے رہا ہے یا عباس. دنیا میں بانٹنے والے تو ہم نے بہت سے دیکھے. میرے سننے والوں، تمہیں یاد ہوگا کہ میں کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں، یوں تو کربلا کے ہر شہید سے مجھے عقیدت ہے، لیکن میں کیا عرض کروں کہ جناب عباس کی طرف سے جس طرح میرا دل عباس کی طرف کھنچا ہوا ہے، میری زندگی عباس کا صدقہ، میری عزت عباس کا صدقہ، میری قوت گویائی عباس کا صدقہ. تو ہر سال میں جناب عباس کے مصائب بنسبت دوسری مجلسوں کے چند منٹ زیادہ عرض کرتا ہوں. آج بھی جناب عباس کا ذکر چند منٹ زیادہ ہوگا. گھبرا نہ جانا، یہ نہ تصور کر لینا کہ مصائب بہت پڑھ دیے. جیسے ان کے فضائل میں بہت پڑھ دینے کا تصور نہیں، اسی طرح سے ان کے مصائب میں بھی بہت پڑھ دینے کا تصور نہیں. اگر واقعاً مصائب پڑھ دیے جائیں تو نہ ذاکر زندہ منبر سے اتر پائے گا، نہ سننے والا زندہ فرش سے اٹھ پائے گا.
جس نے ذرا سا بھی تصور کر لیا مصائب کا اور دل کی گہرائی میں مصائب اتر گئے، پھر وہ اس دنیا میں زندہ نہ رہ سکا۔ حدیث میں ملتا ہے، حدیث ہے چھٹے امام کی، کہ جب حسین کا زائر حسین کی زری کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو حسین اس کی پشت پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ اگر حسین زائر کی پشت پر ہاتھ نہ رکھیں تو مصیبتوں کا تصور کر کے اس کا کلیجہ پھٹ جائے۔ اللہ اکبر، ذرا تصور تو کرو، جس کی تمنا علی نے کی ہو، جس نے اللہ سے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں، اللہ نے جسے بغیر مانگے سب دے دیا، لیکن وہ تمنا کر رہا ہے کہ پروردگار ایک بیٹا دے دے۔ میں کہوں گا مولا حسن و حسین کے جیسے بیٹے آپ کو اللہ نے دیے، حسن و حسین کے برابر کون ہوگا؟ تو شاید جواب دیں اللہ نے حسن و حسین مجھے دیے تھے، میں نے حسن و حسین رسول اللہ کو دے دیے، اب مجھے بیٹے کی ضرورت ہے، ایسا بیٹا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے۔ بھائی عقیل، میرا عقد ایک شجاع ترین خاندان میں کراؤ تاکہ ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میری نیابت کرے۔ انتخاب ہوا ام البنین کا، 4 بیٹے جس کو اللہ نے دیے۔ ام البنین اسی لیے کہ 4 بیٹوں کی ماں، لیکن جیسے بیٹا لاجواب ویسے ماں بھی لاجواب۔ 4 بیٹے حسین پر قربان کر دیے، اور جب یاد آئے بیٹوں کی اور روئیں تو ایک ایک کا نام لے کے کہیں تم پر نہیں روؤں گی، تم پر نہیں روؤں گی، تم پر نہیں روؤں گی، عباس تم پر بھی نہیں روؤں گی، تمہاری ماں موجود ہے، ارے میں اس پر روؤں گی جس کی ماں باقی میں ہے۔ بیٹوں تم پر نہیں روؤں گی عباس، میرے عزیز ترین بیٹے عباس، تم پر بھی تمہاری ماں نہیں روئے گی، اس لیے نہیں روئے گی کہ میں ہوں نہ زندہ، میں تو حسین پر روؤں گی جس کی ماں بقی میں آرام کر رہی ہے۔ تو فاطمہ نے کہا ام البنین تم میرے بیٹے پر رو گی تو ہم تمہارے بیٹے پر روئیں گے۔ اے ام البنین اب وہ خالی تمہارا بیٹا نہیں ہے، ارے عباس فاطمہ کا بیٹا۔ عباس فاطمہ کا بیٹا، بی بی سیدہ نے فرزند کہا ہے ابنا، عباس میرا بیٹا ہے، سیدہ فرما رہی ہیں انشاءاللہ آج آپ مصائب ہوں گے، میں یہ تو نہیں کہتا آج آپ رونے کا حق ادا کر دیں گے، مگر ہاں انشاءاللہ آج جناب عباس کی مصیبتیں سن کر آپ اتنا ضرور روئیں گے کہ بی بی زہرا آپ کے سر پر ہاتھ رکھ دیں گی، عزادار گھبرانا نہیں، روز محشر میں مدد کروں گی۔
یقیل شجاع ترین گھرانے میں میراث کراؤ. ام البنین علی کے گھر آ گئیں. بچے فاطمہ زہرا کے بچے حسن و حسین، زینب و ام کلثوم استقبال کے لیے کھڑی ہیں. ام البنین ہاتھ جوڑے گھر کے باہر کھڑی ہیں. بی بی زینب کہہ رہی ہیں اماں گھر میں آئیے. ام البنین چوکھٹ کو پکڑ کے کہہ رہی ہیں شہزادی اگر ماں کہا تو نہیں آؤں گی. میں ماں بن کر نہیں آ رہی ہوں، میں کنیز بن کر آ رہی ہوں، میں خادمہ بن کر آ رہی ہوں. میں ماں بن کے نہیں آ رہی ہوں، میں خادمہ بن کے آ رہی ہوں. اے بیویوں کنیز کہہ کے بلاؤ، ماں بن کے نہیں آ رہی ہوں. اللہ اکبر. ام البنین ہے یہ جو زینب کو شہزادی کہہ رہی ہیں، اپنے کو کنیز کہہ رہی ہیں. تو بھی بیٹے کو بھی ایسی تربیت دی کہ کبھی زینب ام کلثوم کو بہن نہیں کہا، کبھی حسن و حسین کو بھائی نہیں کہا. حسن و حسین کے سامنے گئے ہاتھوں کو جوڑ کے آقا، زینب و ام کلثوم کے سامنے گئے شہزادی. سنو گے عزاداروں، جب حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو عباس آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں. جیسے علی نے آنکھیں نہیں کھولی ویسے عباس بھی آنکھیں بند کیے ہیں. علی نے رسول کی آغوش میں آنکھیں کھولی اور عباس نے زینب کی گود میں آنکھیں کھولی. ارے جیسے آنکھیں کھولی زینب کو دیکھا، حسین کو دیکھا، دونوں بھائی بہن عباس کے رخسار کے بوسے لینے لگے. مرحبا عباس. عباس نے حسین کو دیکھا، عباس نے زینب کو دیکھا. حسین اور زینب نے عباس کے بوسے دیے. جناب زینب اکثر اپنی گود میں عباس کو لیے رہتی ہیں. عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ جب جناب زینب کا عقد ہو گیا، علی کی بیٹی گھر سے رخصت ہو گئی، تو عباس سے محبت کا عالم یہ تھا کہ روز حضرت عباس صبح جاتے تھے شام کو آتے تھے. پورے دن جناب زینب کے گھر میں رہتے تھے. بچپنے میں ایک دن کچھ دیر ہو گئی آنے میں. جب دیر ہو گئی تو ام البنین نے اتنا پوچھا عباس آج اتنی دیر ہو گئی تمہیں؟ حضرت عباس کے منہ سے اتنا نکل گیا ہاں بہن زینب نے روک لیا تھا. ماں برہم ہو گئی عباس، زینب کو بہن کیسے کہہ دیا؟ عباس زینب شہزادی ہے، تم غلام ہو عباس. عباس زینب شہزادی ہے، عباس تمہارا دودھ نہیں بخشوں گی. جاؤ زینب کے سامنے اور زینب سے کہو کہ ایک بار تمہیں کہے غلام عباس. کم سنی کے عالم میں عباس نکلے، شہزادی زینب کے گھر گئے.
غلاموں کے انداز سے سر کو جھکایا، ہاتھوں کو جوڑا، شہزادی زینب نے سر پہ ہاتھ رکھا، بھیا عباس کیسے آنا ہوا؟ عباس نے بغیر سر اٹھائے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، شہزادی ہم بھائی نہیں ہیں، ہم غلام ہیں، غلام۔ یہ مجلس رونے اور رلانے کے لیے ہوتی ہے۔ کل مجلس چند منٹ پہلے ختم ہو گئی، بہت سے حسین کے عزادار ملے، بڑے غصے میں کہا آج مجلس جلدی آپ نے ختم کر دی، آج ہم رو نہ سکے، میں ان سب سے معافی چاہتا ہوں، میں ان سب سے معافی چاہتا ہوں، آج رو لیجئے، دل کھول کے عباس کا ماتم کر لیجئے۔ زینب کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں، میں بھائی نہیں ہوں، میں غلام ہوں، غلام۔ جناب زینب نے گود میں اٹھا لیا، عباس تم بھائی نہیں ہو میرے؟ نہیں میں بھائی نہیں ہوں، غلام ہوں۔ تو جناب زینب نے ارشاد فرمایا، عباس اگر تم بھائی نہیں ہو تو پھر میرے گھر کیوں آتے ہو؟ کہ شہزادی میری ماں کہتی ہے کہ تم بھائی نہیں ہو، غلام ہو۔ شہزادی زینب نے فرمایا اگر بھائی نہیں ہو تو جاؤ تم اپنے گھر۔ زینب کا حکم تھا، عباس شہزادی کے گھر سے نکلے۔ شہزادی بھی یہ نہیں سمجھتی تھی کہ عباس اب گھر نہیں جائے گا۔ ماں نے کہا عباس دودھ نہیں بخشوں گی جب تک کہ زینب تمہیں غلام نہ کہہ دے۔ زینب کہہ رہی ہیں اگر بھائی نہیں ہو تو گھر سے جاؤ۔ کم سن عباس گھر سے باہر نکلا، زینب کی چوکھٹ پر بیٹھ گئے، نیند آ گئی۔ محلے کی کسی عورت کا گزر ہوا، علی کا لاڈلا دہلیز پر سر رکھے سو رہا ہے۔ مومنہ گھر میں آئی، شہزادی زینب عباس دہلیز پر سر رکھ کے سو رہے ہیں۔ اب جو زینب نے دیکھا سر پر چادر ڈالی، عباس کو گود میں اٹھایا، رخسار کے بوسے دیے۔ عباس کی آنکھ کھل گئی، گھبرا گئے، اے شہزادی میں غلام ہوں، غلام۔ زینب میں غلام ہوں شہزادی۔ جزاک اللہ۔ ابھی تو خالی ذکر عباس ہوا ہے، آپ کا یہ عالم ہے، ابھی شہادت عباس تو باقی ہے۔ اس ماحول میں عباس پلے، کبھی زینب کو بہن نہیں کہا، کبھی حسین کو بھائی نہیں کہا، اور جب بھی آواز دی حسین نے آقا کہہ کے دوڑے، زینب نے پکارا شہزادی کہہ کے آئے۔ اطاعت کا عالم یہ ہے کہ اگر حسین کہہ دے عباس ٹھہر جاؤ تو مہین کرتا پہن کر پوری رات، سردیوں کی رات عباس کھڑے رہے۔ جب حسین آئے عباس کہے نہیں کہ آقا کیسے چلا جاتا، آپ نے کہا تھا ٹھہر جاؤ۔ اس ماحول کا پلا ہوا عباس
حسین کے پاس 3 طاقتیں ایسی تھیں کہ اگر ایک جگہ پر جمع ہو جاتی تو قیامت آتی. ایک محمد حنفیہ، ایک مسلم ابن عقیل، ایک عباس ابن علی. حسین کی حکمت تو دیکھیے، محمد حنفیہ کو مدینے میں چھوڑا، مسلم کو کوفے بھیجا، عباس کو ساتھ لے گئے، مگر عباس کے ہاتھ میں تلوار نہ دی. کیونکہ حسین جانتے تھے عباس ہماری نہیں پر نہیں کرے گا، عباس ہمارے ہاں پر ہاں کرے گا. خور کا لشکر ملا، عباس کہہ رہے اجازت دیجئے سر کاٹ لیں، حسین کہہ رہے پانی پلا دو. جس ہاتھ میں تلوار تھی اب اس ہاتھ میں مشکیزہ ہے، اس ہاتھ میں مشکیزہ ہے. 2 محرم کو جب یہ مطالبہ ہے کہ نہر سے خیمے ہٹاؤ، عباس کو جلال ہے. زینب نے کہا فضہ عباس کو بلا لو. عباس آئے، زانو ادب طے کر کے بیٹھ گئے. بتائیے شہزادی کاہے کے لیے غلام کو بلایا ہے؟ عباس تلوار نہ چلانا. تلوار کو اٹھایا، زانو پر رکھا، دونوں ہاتھوں سے زور دیا، تلوار کے 2 ٹکڑے ہو گئے. جناب زینب کے قدموں میں تلوار ڈال دی. ارے شہزادی اگر آپ کی مرضی نہیں ہے عباس تلوار نہیں چلائے گا. شب عاشور کو نقشہ جنگ بدلا. حسین نے کہا عباس صبر کرو. عباس نے نیزے کو رکھ دیا. روز عاشور آ گیا، بار بار کہہ رہے ہیں عباس آقا مجھے اجازت دیجئے. عباس کیسے اجازت دوں عباس؟ عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. عباس آدھے سے زیادہ دن گزر گیا، عباس اجازت مانگ رہے، حسین انکار کر رہے ہیں. اب بنی ہاشم جانے لگے. اب وہ وقت آ گیا کہ سب مارے گئے، اب چند بچے ہیں. اب عباس کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں آقا اب سینے میں دم گھٹ رہا ہے، آقا مرنے کی اجازت دیجئے. کیسے عباس اجازت دے؟ اے عباس جب مجھے بابا کو دیکھنے کا دل چاہتا ہے عباس، اے عباس تمہیں دیکھ لیتا ہوں عباس. عباس میں کیسے اجازت دوں؟ ابھی آقا میں باقا اور عباس میں گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک گرم ہوا کا جھونکا آیا جس میں ننھے ننھے بچوں کی آواز آ رہی ہے، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے. اور انہی آوازوں میں 4 سال کی سکینہ کی آواز، اے چچا، اے عباس. چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے. حسین فرماتے ہیں عباس بچوں کی آوازیں سن رہے ہو؟ بچے پیاسے ہیں. کہاں آقا سن رہے ہیں. آقا صبح سے بچوں کا یہی عالم ہے. اے آقا جب میں خیمے میں جا رہا ہوں بچے میرے کمر کے پٹکے کو پکڑے لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پیالی پیاس، ہائے پیاس، ہائے پانی. عباس میدان میں جانے کو دل چاہ رہا ہے. عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو. غازی آیا، آنے کے بعد آواز دی سکینہ ذرا مشکیزہ لانا، سکینہ ذرا مشکیزہ لاؤ. بچی مشکیزہ لے کے آئی. اے چچا کہاں جا رہے ہو؟ اے بیٹی پانی لینے کے لیے. اے چچا جلدی آنا. اے چچا بڑے پیاسے ہیں چچا. اے چچا جلدی آنا.
جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزاداروں، بس مجلس تمام ہونے والی ہے، 3-4 منٹ اور رو لیجئے، آج کی مجلس تمام ہونے والی ہے۔ چچا جلدی آنا۔ عباس نے مشکیزہ لیا، حسین نے علم دیا، مشکیزے کو نہ جانے کس محبت سے بھتیجی نے دیا تھا اور کس محبت سے چچا نے لیا تھا کہ آج ہر عزا خانے میں عباس کے علم میں مشک سکینہ ہے، آج تک مشک سکینہ بندھی ہے۔ سنو عزاداروں، جتنا دل چاہے رو لو، ٹھہرو، رکو عزاداروں، 2 منٹ کے لیے خاموش ہو جاؤ، ایک بات سن لو۔ آج ایک بی بی کو خاص طور پہ پرسہ دینا ہے۔ ابھی تک تم نے پرسہ دیا فاطمہ کو، ابھی تک پرسہ دیا رباب کو، ابھی تک پرسہ دیا ام فروا کو، ابھی تک عزاداروں تم نے پرسہ دیا حسین کو، زینب کو پرسہ دیا۔ اے عزاداروں، آج تمہیں اس بی بی کو پرسہ دینا ہے جس کا نام بتا دو۔ شب عاشور ام کلثوم رو رہی ہیں، کل میں کسے قربان کروں گی؟ عباس آ گئے، گھبرائیے نہیں، میں آپ کی طرف سے قربان ہوں گا۔ بس اب مجلس ختم ہو گئی، جتنا دل چاہے رونا۔ آج جب علم عباس دکھے رو دینا، پرسہ دے دینا۔ بس مجلس ختم ہونے والی ہے 2-3 منٹ میں۔ چراغوں کو گل کر دو، اب عباس کو دل کھول کے پرسہ دو۔ علی کا بیٹا، بھتیجی کا مشکیزہ لے کے چلا، نہر فرات میں اتر گیا، سوکھا مشکیزہ، ارے پانی میں ڈوب نہیں رہا ہے۔ یا علی، مشکیزہ ڈوب نہیں رہا ہے، سوکھ گیا ہے۔ ہائے سکینہ کا گلا کتنا سوکھا ہوگا، جس کا مشکیزہ اتنا سوکھا۔ غازی نے مشک بھری، خیام کی طرف چلے، ایک ظالم نے وار کیا، دائنا بازو قلم ہو گیا، دوسرے ظالم نے وار کیا، بایاں بازو قلم ہو گیا، گھوڑے پر ڈگمگا رہا ہے عباس۔ مشک سکینہ کو دانتوں سے پکڑا، ہرملا نے چلائے کمان میں تیر جوڑا، مشکیزہ کا نشانہ لیا، سنسناتا ہوا تیر آیا، مشک کو پھاڑتا ہوا عباس کے سینے میں اتر گیا۔ روتے رہو، عباس کا ماتم کرتے رہو۔ شاہ نجف، عباس کا پرسہ لو۔ ام البنین، عباس کا پرسہ لیجئے۔ ام کلثوم، عباس کا پرسہ۔ پیاسی سکینہ، چچا عباس کا پرسہ لیجئے۔ یا عباس، تھوڑی طاقت مجھے اور دے دو، چند جملے بس۔ مولا عباس، تھوڑی طاقت اور دے دیجئے، بس چند جملے اور عرض کر دوں۔ تیر چلا،
مشق کو پھاڑتا ہوا عباس کے سینے میں اتر گیا. کس طرح سے عرض کروں؟ کربلا کی زمین پر پانی کے ساتھ علی کی تمنا بہ رہی ہے. ایک ظالم آہنی گرز لے کے آ گیا اور جناب عباس کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے عباس حملہ کرو، عباس عباس حملہ کرو. عباس نے آسمان کو دیکھا، بازوؤں کو دیکھا، ارشاد فرمایا کاش کو اس وقت آیا ہوتا جب عباس کے بازو تھے بازو. ظالم نے گرز گھمایا، عباس کے سر پر گرز. یا علی نجف سے آئیے، آپ کے جب ضرب لگی ہاتھوں سے سہارا دیا. ہائے عباس بازو قلم ہے، منہ کے بار زمین کربلا پر آقا سلام آخر حسین نے کمر پکڑ لی. آئے عباس کمر ٹوٹ گئی، عباس زینب تڑپ گئی. ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس. ارے پانی نہ پیا سوچ کے پیاسی ہے سکینہ. ارے قربان وفا کے تیرے ہو جائے برادر جو آئے برادر شہد آئے برادر. بات کہاں سے تمہیں لے آئے برادر جو آئے
सजाए मेरा यहाँ छेद गए मश्क वहाँ लगाए अरे जहाँ छेद गए मश्क वहाँ लगाए अरे बैठी है बती जी तेरे सकाए मेरा अरे बैठी है बती जी तेरे सकाए मेरा जो आए मेरा सहजाए मेरा ए भैया अब कौन है बाकी मेरा ऐसा के पसे माँ ए भैया कौन है बाकी मेरा ऐसा के पसे माँ अरे लाशा मेरा मकतल से उठा लाए मेरा जो आए मेरा शहजाए मेरा यहाँ टूटी कमर मेरे वहाँ खैमों में बच्चों की असीरी अरे यहाँ टूटी कमर मेरे वहाँ खैमों में बच्चों की असीरी अब जाएंगे ज़ैनब सरे दरबार मेरा जो आए मेरा सैयदिया